اسی بات پر رہے. میں بات عرض کر رہا تھا موسیٰ علیہ السلام اللہ کا دیدار کس کے ذریعے سے کر رہے ہیں؟ میرے مصطفیٰ کی نگاہوں سے. اللہ کو دیکھنا ہو تو نظر مصطفیٰ کو دیکھو, جمال خدا کو, تجلیات کو دیکھنا ہو مصطفیٰ کی نگاہوں میں دیکھو. اعلیٰ حضرت اسی لیے فرماتے ہیں کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی, کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی. آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام, آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام. بہت ساری حکمتیں الگ الگ بیان کی گئیں. 9 مرتبہ موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر مانگا تھا مولا تو مجھے دکھا دے اپنا جلوہ, دکھا دے اپنا جلوہ. ہر دعا محفوظ کی گئی. اب محبوب جب آئے تو آپ کو بھیجا گیا, موسیٰ علیہ السلام سے کہا گیا 5 کم کروانا, بھیجنا, پھر آئیں گے دیکھ کر تازہ تازہ جمال لے کر, پھر دیکھنا, پھر 5 کم کرانا, پھر تازہ تازہ جمال دیکھ کر آئیں گے, پھر نظارہ کر لینا. موسیٰ علیہ السلام دعا جو اپنی یہاں طور پر کیے تھے اس کی اجابت معراج کی رات میرے مصطفیٰ کی نظروں میں کر رہے تھے. یہ تقاضے تھے. اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب واپس تشریف لائے, واپس اب اس سفر میں جنت و دوزخ کا بھی ملاحظہ کیا, عرش و کرسی, لوح و قلم اور سارے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خدائی کو دیکھ کر واپس تشریف لائے. حضور فرماتے ہیں میں جب آیا تو اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں مسجد حرم کے اسی احاطے میں تھا جہاں سے مجھے لے جایا گیا تھا, اور جب میں آنکھ کھول کر دیکھتا ہوں تو میرے دروازے کی زنجیر ابھی ہل رہی تھی جس کو کھول کر گئے تھے. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس بستر پر آرام کر رہے تھے وہ بستر ابھی گرم ہی تھا. یعنی کتنی دیر گرم رہ سکتا ہے سوئے ہوئے آدمی کا بستر. تا عرش گئے پھر آئے محمد, زنجیر بھی ہلتی رہی, بستر بھی رہا گرم. اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صبح جب تشریف لاتے ہیں صحابہ کے درمیان, اب امتحان کا وقت شروع ہے. اس وقت سے جو امتحان شروع ہے امت کا وہ آج تک چل رہا ہے اور قیامت تک چلے گا. معراج کا سفر ہر زمانے کا امتحان ہے, ہر زمانے کا. اب دیکھنا آج میں بیان کروں گا, کل کتنے ابو جہل نکلیں گے پتہ نہیں, اور کتنے صدیق اکبر کے چہیتے نکلیں گے وہ بھی معلوم. وہاں امتحان تھا. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے معراج کا سفر بیان کرنے لگے. صحابہ بھی تھے, مکہ کے مشرکین بھی تھے, کفار بھی تھے. سب کے سامنے جب حضور نے بیان کیا میں مسجد حرم سے بیت المقدس گیا. بیت المقدس تو سب کو پتا ہے, آسمانوں کا سفر اس وقت کوئی نہیں کیا تھا, لیکن بیت المقدس تو گئے. لیکن بظاہر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں یعنی پیدل سفر کر کے کبھی حضور بیت المقدس ایک بار بھی نہیں گئے. صرف معراج کی رات گئے, اس سے پہلے بھی نہیں, اس کے بعد بھی کبھی گئے نہیں. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک ہی بار معراج کے سفر میں بیت المقدس گئے. جب سب کو سنایا اور اس کے بعد نبیوں کی امامت کا واقعہ, پھر آسمانوں کا سفر, پھر اس کے بعد سدرۃ المنتہا, پھر عرش و کرسی, پھر مقام رب ذوالجلال, وصال کی لذتیں سنائے. اب جس کو ماننا تھا انہوں نے مان لیا, جس کو کچھ پوچھنا تھا انہوں نے پوچھ لیا, اور جس کو انکار کرنا تھا وہ ٹھٹا مار کر بھاگنے لگے. اسی محفل سے سب سے پہلے چیخ مار کر کے جو بھاگا تھا وہ ابو جہل تھا. اس نے کہا کہ یہ سب من گھڑت قصے ہیں. اس نے برے برے الفاظ کہے کہ بہک گئے, دماغ میں فلاں آ گیا, فلاں آ گیا, اور نکل کر کے اس نے سوچا کہ اب یہ واقعہ بہت اچھا ہے ڈیمیج کرنے کے لیے. ہاں لوگوں کو بتاؤں گا دیکھو ایسے ایسے قصے بیان کریں, ہو ہی نہیں سکتا ایسے. کون مانتا ہے ایسے واقعات کو اس زمانے میں جب سائنس ہی نہیں ہے, نہ کوئی راکٹ ہے, نہ کوئی پلین ہے کہ اڑ کر کے چلا جاتا, کچھ نہیں ہے. ابو جہل جب باہر نکلا تو سب سے پہلے ملاقات ابو بکر صدیق سے ہی ہوئی. حضرت ابو بکر صدیق محفل میں نہیں تھے جب حضور معراج کا واقعہ بیان کر رہے تھے, نہیں تھے, باہر سے آ رہے تھے کہیں سے. ابو جہل پکڑ لیا اور کہا ابو بکر ایک بہت اچھی خبر ہے. کہا کیا ہے؟ کہا مکہ میں ایک شخص آیا ہے اور وہ کہہ رہا ہے رات کے وقت وہ مسجد حرم سے اٹھا اور مسجد اقصی چلا گیا ایک ہی رات میں. کیا ایسا ممکن ہے؟ حضرت ابو بکر نے کہا ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسا اتنا لمبا سفر 1400 کلومیٹر کا ایک رات میں کون کیسے کر سکتا ہے؟ وہ بھی اس وقت زیادہ سے زیادہ تیز رفتار اونٹ کی سواری تھی, اس کے علاوہ کوئی سواری نہیں. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ابو بکر صدیق نے جیسے ہی یہ جواب دیا ابو جہل ہنسنے لگ گیا زور سے. حضرت ابو بکر صدیق کو شک ہوا, پوچھا کون کہہ رہا ہے یہ بات, کون کہہ رہا ہے؟ ابو جہل نے کہا ابھی تو صرف میں نے مسجد اقصی تک کی بات کی, وہ تو اور آگے کی بات کر رہا ہے. تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ اور کون کہہ رہا ہے؟ ابو جہل نے کہا تمہارا سب سے قریبی دوست محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابو بکر صدیق کہتے سن ابو جہل, تو بیت المقدس تک کے سفر کی بات کر رہا ہے, اگر میرے محبوب ساتوں آسمانوں کی بات کریں تب بھی میں مان لوں.
ابھی اس نے کہا نہیں تھا کہ ساتوں آسمانوں کے سفر کی بھی بات ہے. خود سے صدیق اکبر نے کہا اگر میرے آقا ساتوں آسمانوں کی بھی بات کریں تب بھی میں حقیقت کو تسلیم کروں گا, اس لیے کہ میرا محبوب وہ ہے جس کو ساری دنیا امین اور صادق کہتی ہے. حضرت ابو بکر نے جب یہ کہا تو ابو جہل چہرہ لٹکا کر کے بھاگ گیا اور اس کا کام نہیں ہوا. حضرت ابو بکر صدیق فوراً آئے, مجلس رسول ابھی قائم تھی, حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابھی تشریف فرما تھے, لیکن حضرت ابو بکر جب آئے تو اس وقت تک تو ابو بکر ہی تھے. جبرائیل امین حضرت ابو بکر سے پہلے آئے مجلس میں اور کہا اے اللہ کے رسول, آپ کا یار غار, آپ کا قریبی دوست ابو بکر آ رہا ہے اور اللہ فرماتا ہے آج سے آپ کے ابو بکر کا لقب صدیق ہے. صدیق کسے کہتے ہیں؟ سچ بات کی تصدیق کرنے والا, ہر سچائی کو ماننے والا اسے صدیق کہا جاتا ہے. یہ لقب کسی کے باپ نے نہیں, خود اللہ رب العزت نے عطا کیا. آج جو صدیق اکبر سے جلتے ہیں وہ جل کر کے مریں گے, حضرت ابو بکر کو صدیق کا لقب کسی اور نے نہیں, خود خلاق کائنات نے عطا فرمایا. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وہ عظیم ساتھی صحابی جنہوں نے اس وقت حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہر چیز کو مان لیا جب لوگ انکار کر رہے تھے. اب سنیے, اب مزے کی بات یہاں سے, لوگ کیا اسی طرح چھوڑ دیتے؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کچھ کفار مکہ نے سوالات پہ سوالات کی, کہا اچھا آپ بیت المقدس گئے تھے تو بتائیے بیت المقدس میں کتنے دروازے ہیں؟ آپ بتائیے. جو لوگ گئے تھے وہ تو کراس ویریفیکیشن کریں گے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں انہیں معلوم تھا, کبھی حضور گئے نہیں ہیں, تو کہا آپ بتائیے بیت المقدس کیسا ہے, مسجد اقصی کیسی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہا آگے آ جاؤ بتاتا ہوں. جب آگے آئے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اتنے دروازے ہیں, اتنی کھڑکیاں ہیں, ہر محراب کا ڈیزائن ایسا ہے, چھت ایسی ہے, صف ایسی ہے, محراب یہاں ہے, محراب مریم ادھر ہے, محراب زکریا ادھر ہے, محراب یحییٰ ادھر ہے. میاں ہم 10 سال اس مسجد میں نماز پڑھیں, باہر گھر میں جا کر کے ابھی آپ کو پوچھیں مسجد میں کتنی کھڑکیاں ہیں, آپ کہیں گے نماز پڑھنے جاتا ہوں کھڑکیاں دیکھنے تھوڑی نا, آپ یہی کہیں گے. ابھی آپ بتاؤ, آنکھ نیچے کر کے بتاؤ اوپر چھت پہ کتنے پنکھے لگے ہیں, بتا پاؤ گے؟ ہو سکتا ہے اس مسجد میں کئی سالوں سے نماز پڑھ رہے ہیں, متولی صاحب بھی نہیں بول پائیں گے, نہ امام صاحب بتا پائیں گے کتنے پنکھے کتنے لائٹ, نہیں بتا پاؤ گے. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر نقشے کو بتا رہے ہیں, جبکہ امامت بھی فرما رہے تھے نبیوں کی, وہاں خطبے بھی ہو رہے تھے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیسے بتا رہے تھے؟ حضور کیا بیت المقدس میں وہی ساری چیزیں دیکھ کر یاد کر کے آئے تھے؟ نہیں. صحابہ بعد میں پوچھتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بیت المقدس کا نقشہ ایسا بتایا جیسے برسوں نہیں صدیوں کوئی دیکھ دیکھ کر یاد کیا ہو, یہ کیسے ممکن ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے صحابہ تمہیں معلوم نہیں میرا رب پوری دنیا کو میری ہتھیلی میں گھیر کر رکھا, جب میں جس چیز کو چاہوں ہتھیلی کی طرح دیکھتا ہوں. جب مجھے بیت المقدس کو بتانا تھا, بیت المقدس کا ہر نقشہ میری ہتھیلی سے زیادہ میرے سامنے آیا تھا. اسی لیے سنی کہتے ہیں ہم یہاں سے پکارے وہ وہاں سے سنے, مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام. اور یہی تو سنیوں کا عقیدہ ہے, مجلس یہاں سجاتے ہیں دیکھتے میرے آقا مدینے سے بھی. اور میں تو اکثر مجلس ذکر میں سب سے پہلے یہ شعر پڑھتا ہوں, ہم اس لیے یہ مجلس سجاتے, یہی شعر میں سب سے پہلے پڑھتا ہوں. وہ آئیں گے آتے ہوں گے ابھی آئیں گے, وہ آئیں گے آتے ہوں گے ابھی آئیں گے, یہی سوچ کے ہم نے محفل کو سجا رکھا ہے. کوئی محفل میرے آقا کی نگاہوں سے پوشیدہ نہیں ہے. بیت المقدس کا ہر نقشہ ان کو جب بتایا تو کیا کہتے ہیں, اس کے علاوہ جواب کیا تھا؟ دم بخود رہ گئے. ایک بات یاد رکھیں, معراج کا واقعہ ایسی کسوٹی ہے, ایسی کسوٹی صرف اس پر ایمان والا ہی اتر سکتا ہے. باقی منافق کے سامنے جتنی بھی دلیلیں لاؤ اس کا چہرہ کالا کا کالا ہی رہے گا. نہیں ماننا ہے, نہیں ماننا ہے, نہیں ماننا ہے, نہیں ماننا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے یہ جتنے باہر سن رہے ہوں گے دور سے, ہم میری ریکارڈنگ سنتے ہیں اور اس کے بعد پھر غلط میسج بھیجتے ہیں, یہ کہاں سے ثابت, وہ کہاں سے ثابت. ہم تو یہ کہتے ہیں الحمدللہ ہمارے نصیب سے ثابت ہے. مصطفیٰ کی محبت کا چشمہ لگاؤ سب اجلا ہی دکھے گا. اور تم نے پہلے سے منافقت کا لال چشمہ پہنا ہے, اجلے کو بھی دیکھو گے لال ہی دکھے گا. چشمہ اتارو, غلطی چشمے کی ہے, جیسا چشمہ لگاؤ گے ویسا نظر آئے گا. اعلیٰ حضرت کی نظروں سے دیکھو, غریب نواز کی نظروں سے دیکھو, میرے آقا کو دیکھنا ہے غوث اعظم کی نظروں سے دیکھو, اور کتوں کی نظروں سے دیکھو گے, منافقین کی نظروں سے دیکھو گے, میرے آقا کیسے نظر آئیں گے. اور تم جو بھونکتے ہو نبی امتیوں کے برابر تھے, تو تم ابو جہل کا چشمہ لگائے ہو.
ابو جہل کو ویسی نظر آتے تھے. ابو لہب کا چشمہ لگاؤ تمہیں وہ سارے چشمے مبارک ہمیں صدیق اکبر کی آنکھیں مبارک. ہاں حسان بن ثابت کی نظروں سے دیکھو, پھر دنیا پکار کر کہے گی وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. یا رسول اللہ آپ سے زیادہ حسین میری آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں, آپ سے زیادہ خوبصورت کسی ماں نے جنا ہی نہیں. میرے عزیزوں, دیکھنے کے لیے نظروں کی بھی بات ہے. کیا میں یہ جھوٹ بات کہہ رہا ہوں؟ چشمہ جیسا لگاؤ گے ویسا لگے گا. کوئی بیچارے کالا چشمہ دن میں لگا کر کیا اور کہتے اتنی جلدی رات ہو گئی, جبکہ دوپہر کے 12 بج رہے تھے. قصور سورج کا نہیں تھا, قصور ان کے چشمے کا تھا. چشمہ کالا اتارو, سورج صاف نظر آئے گا. اسی لیے میرے آقا کو دیکھنا ہو تو یہ بغض کا چشمہ اتارو, بریلی کا چشمہ لگاؤ, عشق مصطفیٰ کا چشمہ لگاؤ, پھر دیکھو مقام مصطفیٰ نظر آئے گا. تم ادھر ادھر کی کہتے رہو گے حضور کو یہ نظر نہیں آتا وہ نظر نہیں آتا, یہ سب تمہارے چشمے کا قصور ہے. بریلی کا چشمہ لگاتے ہی زبان کہنے لگتی ہے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں, باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے, حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا, خالق کا بندہ خلق کا. نظروں کی بات ہے, نظروں کی بات ہے. منکرین کا کوئی علاج نہیں میرے عزیزوں. ہاں شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں حاسد کا علاج کیا ہے, حسد کرنے والے کا علاج کیا ہے. شیخ سعدی سے پوچھا گیا سب کا علاج کچھ نہ کچھ ہے, کوئی دوا ہے, کوئی نسخہ ہے, کوئی تربیت ہے. شیخ سعدی سے پوچھا گیا حاسد کا علاج کیا ہے. فرماتے حاسد کا علاج یہ کہ مر جائے, موت ہی علاج ہے. مرنے سے پہلے تک وہ سدھرے گا نہیں. ہاں موت علاج ہے, اس سے پہلے اس عادت سے چھٹکارا ممکن نہیں ہے. اب سنو, حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیت المقدس کے پورے مناظر بتا دی. اب مکہ کے کچھ کفار آئے اور کہا اچھا آپ بیت المقدس تک گئے, کہاں سے گئے؟ مسجد حرم سے بیت المقدس تک گئے. اب سنیے, ان لوگوں نے کہا کچھ ہمارے عرب کے قافلے بھی اس سفر پر گئے ہیں, اس راستے سے کچھ قافلے بھی گئے ہیں. اب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتائیے کیا ان قافلوں میں سے کوئی قافلہ آپ کو نظر آیا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر قافلہ نظر آیا. فرماتے ہیں 3 قافلے گئے ہیں تمہارے یہاں سے, 3 قافلوں میں کون ہے کتنے لوگ ہیں وہ بھی حضور بتانے لگے. فرماتے ہیں میں جب مقام روحہ میں تھا تب پہلا قافلہ تمہارا ملا, پہلا قافلہ, اور حضور بتاتے ہیں اس کے ساتھ کیا کیا ہوا. تمہارا وہ قافلہ چل رہا تھا, ادھر ہی جا رہا تھا فلسطین کی طرف, لیکن ان کا ایک اونٹ گم ہو گیا تھا, ان کا ایک اونٹ گم ہو گیا اور وہ قافلہ رک گیا تھا. اور مجھے پانی کے لیے پیاس لگی, میں اترا براق کی سواری سے اور اس اونٹ کے کجاوے میں دیکھا پانی پڑا ہوا تھا اور میں وہ پانی اٹھا کر پی لیا. ان ظالموں کو جو کہتے ہیں حضور کو خواب میں معراج ہوئی تھی, پوچھو حضور خواب میں پانی پیے تھے؟ ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اس قافلے کا پانی جو اونٹ گم ہوا تھا اس کے پالان میں پانی رکھا تھا, میں نے پانی پیا. اتنے میں ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس قافلے کا ایک آدمی آ گیا اونٹ کے پاس, تو میں نے زور سے سلام بھی کیا اس آدمی کو. اس آدمی نے کہا یہ تو محمد کی آواز ہے. اس نے جواب دیا اور کہا یہ محمد کی آواز ہے. حضور فرماتے یقین نہ ہو تو جب قافلہ آ جائے اس سے پوچھ لینا. ایک قافلہ, فرماتے ہیں دوسرا قافلہ مقام ذی فجا, یہاں پر میں نے دیکھا. دوسرا جو تجارت کا تمہارا قافلہ گیا ہے اس کے ساتھ کیا ہوا وہ بھی میں بتاتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دوسرا قافلہ جب میری براق کی سواری اس کے پاس سے گزر رہی تھی, ایک اونٹ ایسا ہے جس کے اوپر 2 بھائی بیٹھے ہوئے تھے, 2 قریبی دوست بھی تھے, بھائی بھی تھے, اور وہ دونوں ایک ہی اونٹ پر بیٹھے ہوئے تھے. میری براق کی سواری اس اونٹ کے پاس سے گزری تو اونٹ بھدک گیا. اونٹ جو ہے بجلی کی تیزی کی طرح دیکھ کر بھدک گیا, جس کی وجہ سے وہ دونوں اونٹ کے نیچے گر پڑے, ایک کا پیر ٹوٹ گیا, ایک کا ہاتھ ٹوٹ گیا ہے. حضور نے فرمایا اور انہوں نے مرہم پٹی کی ہوئی ہے, یقین نہ ہو تو قافلہ جب آ جائے تب پوچھ لینا. یہ بھی بتایا. اس کے بعد حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تیسرا قافلہ مقام تلوین میں تھا. مکہ کے کفار نے کہا اس کا بھی کچھ بتائیے وہ کیا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس قافلے میں سب سے آگے ایک لال دھاری والا اونٹ چل رہا ہے اور سب سے آگے اس کے پیچھے کالی دھاری والا اونٹ, اور پورے سفر میں یہی 2 اونٹ سارے اونٹوں کی لیڈنگ کر رہے تھے, قیادت کر رہے تھے. اور یقین نہ ہو تو پوچھ لینا ان 2 اونٹوں کے علاوہ قیادت میں ان کے پاس کوئی اونٹ نہیں تھا. یہ سب سے اچھے اونٹ تھے, اس پر سواری کرتے ہوئے جا رہے تھے. مکہ کے کفار اتنی روشن باتیں سن رہے ہیں, یہ کوئی کہانی تو نہیں ہو سکتی. اور ظاہر سی بات ہے کراس ویریفیکیشن کرنے کے لیے وہاں موجود ہے, ابھی وقت ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرما دیا تو کیا یہ اسی طرح کی باتیں تھی؟ ہاں سیٹنگ والی باتیں تو نہیں ہے کسی بابا کی کہ پہلے سے ساری سیٹنگ کر لے.
میرے عزیزوں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرما دیا، اور اس کے بعد ان لوگوں نے یہ بھی پوچھا اچھا جب اتنی علامتیں آپ نے بتا دی ہیں تو ابھی یہ بھی بتا دی یہ قافلے واپس کب آئیں گے، یہ قافلے واپس کب آئیں گے؟ اللہ اکبر، میں کبھی کبھار سوچتا ہوں وہ کفار مکہ کا عقیدہ یہ تھا کہ حضور یہ بھی جانتے ہیں کہ کب لوٹیں گے، کہاں ہیں یہ بھی جانتے تھے، اسی لیے تو بار بار حضور سے پوچھتے تھے، حضور سے پوچھتے تھے، اور ان کا عقیدہ تھا کہ حضور غیب جانتے ہیں۔ اب حضور نے وہ بھی بتایا، اچھا تم یہ پوچھ رہے ہو، سنو، پہلا قافلہ سورج نکلتے ہی آ جائے گا، کل سورج کے نکلتے ساتھ پہلا قافلہ مکہ میں پہنچے گا، دوسرا قافلہ عین نصف النہار دوپہر کے وقت آ جائے گا، تیسرا قافلہ سورج کے ڈوبتے ساتھ ہی آ جائے گا، جیسے سورج ڈوبے گا قافلہ آ جائے گا۔ مکہ کے کفار کہنے لگے اتنی بڑی بڑی باتیں کیا کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، پورے جتنے تھے سارے گرو گھنٹال مکہ کی چوٹیوں میں جا کر بیٹھ گئے، پہاڑوں پر جا کر بیٹھ گئے کہ اب تو دیکھنا ہی ہے کہ قافلے آتے بھی ہیں یا نہیں آتے۔ اللہ اکبر، حدیث میں موجود ہے سب کے سب جا کر رات بھر بیٹھے رہے، ان کو دیکھنا تھا، رات بھر بیٹھے رہے، سورج نکلنے کو قریب تھا، سب کی گردنیں اونچی، ایک طرف سورج کے نکلنے کو دیکھ رہے، دوسری طرف کہاں سے آنے والا ہے، کون سا قافلہ ہے۔ صحابہ بھی گئے ہوئے تھے، صحابہ بھی گئے ہوئے تھے، کیونکہ جہاں ہجو کرنے والے ہوتے ہیں وہاں تعریف کرنے والے بھی پہنچتے ہیں۔ میرے آقا کے عشاق کسی میدان میں پیچھے نہیں رہتے، جہاں تم بھوکو گے اور ہم اپنے نبی کی پرچم لہرائیں گے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عشاق پہنچے ہوئے تھے، صحابہ تھے۔ اب سورج نکلنے لگا، سورج کی پہلی روشنی پڑی تو سب تو سورج کی طرف دیکھ رہے تھے، کسی کافر نے زور سے پکار کر کہا وہ دیکھو سورج طلوع ہو گیا۔ صحابہ نے، اس میں دوسرے ایک صحابی نے پکار کر کہا تو صرف سورج دیکھ رہا، وہ دیکھ اونٹ سے قافلہ بھی آ گیا۔ اس کا جملہ بھی ابھی کمپلیٹ نہیں تھا کہ پہلا قافلہ مکہ میں آ رہا تھا۔ سب نے دیکھا، اور اس کے بعد اب کیا چاہیے تھا، اب کیا چاہیے تھا، قافلہ جیسی آیا کچھ تو بغلیں کھجاتے ہو گئے، یہ تو جادو ہے، کہا یہ تو جادو ہے، اتنا بڑا کیسے ہو سکتا ہے، یہ جادو ہے۔ اس کے بعد جب وہ آیا قافلہ تو سب سے پہلے ان کو پکڑ کر کے لوگوں نے پوچھا کیا تمہارا فلاں آدمی ہے، ایک اونٹ گم ہوا تھا۔ ان لوگوں نے کہا تم کو کیسے پتا اونٹ گم ہوا تھا، ہم تو اتنے لمبے سفر سے آ رہے ہیں۔ تو ان لوگوں نے کہا اونٹ گم ہوا تھا، انہوں نے کہا ہاں اونٹ گم ہوا تھا۔ کہا کون لایا ہے؟ فلاں بندہ۔ اس کو حاضر کیا گیا، اس سے پوچھا گیا کیا تو اونٹ کو، گمشدہ اونٹ کو تو پایا تھا؟ کہا ہاں میں پایا تھا۔ اس وقت کچھ بات آئی تھی؟ اس نے کہا ہاں گزرتے ہوئے مجھے محمد کی آواز آئی تھی۔ اللہ اکبر، کفار کہنے لگے یہ تو جادو ہے، یہ تو جادو ہے، اور کیا کیا چاہیے، اور کیا کیا چاہیے۔ اینک جب تک نہ اترے گی کچھ نظر نہیں آتا، کچھ نظر نہیں آتا۔ اس کے بعد دوپہر تک انتظار کرتے رہے۔ دوسرا بھی دیکھتے ہیں میرے عزیزوں، ماننے والے کو صدیق ہی کافی ہے۔ جس کو ماننا تھا بغیر کچھ علامت کے، بغیر دلیل کے کہا یا رسول اللہ صدقت یا رسول اللہ، آپ نے جو کہا ہے اللہ کے حبیب سچ کہا ہے، سچ کہا ہے۔ ماننے والے کو سب حضور کا چہرہ ہی کافی ہے، حضور کی زبان ہی کافی ہے، لیکن دیکھنے والوں کو ابھی پیٹ بھرتا نہیں، اور دلیل چاہیے، اور دلیل چاہیے۔ دوپہر تک بیٹھے رہے، دوپہر ہونے کے بعد کہا دیکھتے ہیں قافلہ آتا ہے کہ این دوپہر ہوئی، دوسرا قافلہ بھی انٹر ہوا، اور جیسے ہی وہ قافلہ آیا گردنیں اونچی کر کر کے دیکھ رہے تھے قافلے میں آنے والا، ایک ہاتھ میں پٹی باندھا، دوسرا پیر میں پٹی باندھا۔ کہا محمد کا جادو ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ وہ بھی علامت نظر آ گئی، لیکن کچھ کو ماننا تھا مانے، اور کچھ جو ہے شام تک بیٹھیں گے۔ تیسرا بھی دکھتا ہے کہ نہیں، تیسرا قافلہ بھی آتا ہے کہ نہیں۔ اب میں آپ کو میرے مصطفیٰ کا معجزہ بتاؤں، حضور کی شان بھی بتاؤں۔ تیسرا قافلہ جس کے بارے میں میرے آقا نے بشارت دی تھی مکہ میں کہ تیسرا قافلہ جس کی قیادت ایک سرخ دھاری دار اونٹ اور ایک کالے دھاری دار اونٹ کر رہے ہیں، دونوں سب سے آگے چل رہے ہیں، واپس آئیں گے بھی تو وہی دو اونٹ سب سے آگے ہوں گے۔ اب یہ تیسرے قافلے کی اتنی واضح دلیل، اونٹ کبھی آگے ہو سکتا ہے کبھی پیچھے ہو سکتا ہے، حضور نے ایگزیکٹ کیسے بتایا ہے، اتنی پکی خبر۔ اسی لیے میں کہتا ہوں اوروں کی خبریں اور ہے، نبی الانبیاء کی خبر اور ہے۔ میرے عزیزو ایک بات کان کھول کر کے سن لینا، آسمان زمین پہ آ سکتا ہے، زمین آسمان پہ جا سکتی ہے، میرے مصطفیٰ کا قول جھوٹا نہیں ہو سکتا، رائی کے دانے کے برابر بھی غلط نہیں ہو سکتا۔ حضور نے جو فرمایا وہ حق ہے۔ تیسرے قافلے کے لیے شام ہو گئی، سورج ڈوبنے کو آ گیا، لیکن ہوا یہ کہ یہ تیسرے قافلے کا حال یہ تھا کہ ابھی مکہ سے کافی دور تھا، کافی دور تھا، اور راستہ بھٹک گیا، مکہ نہیں پہنچ سکتا تھا۔ یعنی یوں سمجھ لو کہ سورج ڈوبنے میں 5 منٹ رہ گئے،
اور قافلے کو پہنچنے میں ابھی 25-30 کلومیٹر باقی ہے. آج کے زمانے میں 25-30 کلومیٹر 5 منٹ میں نہیں طے کر سکتے, اونٹ کیسے طے کرتے؟ اتنا ہی باقی رہ گیا اور اونٹ وہ قافلہ راستہ بھٹک گیا. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ میں ہیں لیکن مطمئن ہیں, پرسکون ہیں, اس لیے کہ قافلے کے بارے میں حضور نے بشارت دے دی. اس کے بعد صحابہ کرام کی زبانی سنو, ادھر سورج ڈوبنے کو ہے اور قافلہ نہیں آیا, اب کیا ہوگا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی. حضور نے فرمایا رب کا حکم ہے سورج کو کہ اس وقت تک نہیں ڈوبے گا جب تک قافلہ نہیں آئے. سب سے آخری کنارے پر سورج جا کر رکا ہے, ڈوبنا ہے سورج کو. مولا کا حکم ہے سورج اس وقت تک ڈوب نہیں سکتا جب تک میرے حبیب کا قول سچا نہیں ہوتا. وہ رب ذوالجلال ہے, اسی کو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دو عالم کی رضا چاہتے ہیں, خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم, خدا چاہتا ہے رضا محمد. رب تعالیٰ میرے حبیب کی رضا چاہتا ہے. سورج کو حکم ہو گیا ڈوبنا نہیں, ڈوبنا نہیں. اس وقت تک فرماتے ہیں بہت وقت گزر گیا, سورج جہاں تھا وہیں ٹھہرا رہ گیا, سورج جہاں تھا وہیں ٹھہرا رہ گیا. آپ نے معجزہ پلٹ آنے کا تو سنا تھا, مولا علی کی نماز کے لیے سورج پلٹا گیا, لیکن میرے آقا کا معجزہ یہ ہے جب وہ چاہیں پلٹا لے اور جب چاہیں ڈوبنے سے روک بھی دیں. ہاں, اسی کو حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جہاں میں ان کی چلتی ہے, جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دیں, زمین کو آسماں کر دیں, سریا کو سرا کر دیں, بھری جنت ہبا کر دیں, نبی مختار کل ہیں جسے جو چاہیں عطا کر دیں. میرے عزیزوں, سورج ڈوبنے سے پہلے جب آخری قطرہ سورج کا باقی تھا ویسے ہی قافلہ مکہ میں نمودار ہو رہا تھا. اب مکہ کے کفار نے کہا اب اس قافلے والوں کو دیکھنے کی بھی ضرورت نہیں, پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں, دو قافلوں میں جو ہوا وہی یہاں پر بھی ہوگا. جادو ہے, جادو ہے. جس کو ماننا تھا وہ مان کر چلے گئے اور جنہیں انکار کرنا تھا وہ انکار کرتے رہے. اور میں آپ کو بتاتا ہوں ہماری ایسی ہزاروں تقریریں ہوتی رہیں گی, ہم سے اچھے اچھے علماء بڑے بڑے فقہاء بیان کرتے رہیں گے, لیکن میں جانتا ہوں ہمارے سنیوں کو آیت جب پڑھتے ہیں تبھی پورا معراج کا واقعہ معلوم ہے. جب خطیب کہتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ, آیت پتہ ہے نا, سبحان الذی اسریٰ بعبدہ, جیسی خطیب یہ آیت پڑھتا ہے ہر سنی کو پتہ ہے معراج کا پورا واقعہ بیان ہوگا. لیکن ہماری ہزاروں تقریریں ہو جائیں کچھ لوگوں کو نہیں سمجھنا ہے, نہیں سمجھیں گے, چاہے ان کو آیتیں پڑھو چاہے حدیثیں پڑھو, ان کو نہیں ماننا ہے. کیوں؟ کالا چشمہ جو لگا ہوا ہے. اللہ کرے کہ وہ چشمہ اتر جائے اور عشق مصطفیٰ کا چشمہ لگائے. ہاں میرے عزیزو, یہ چشمے کی بات نہیں کر رہا ہوں, وہ چشمہ ہی کچھ اور ہے. اب سنیے بات میں یہ کہہ رہا تھا, اب اتنا ہی نہیں, اب ایک اور عظیم نقطہ میں بتاؤں. ابو سفیان ابھی ایمان لائے ہوئے نہیں تھے, کافروں میں, یہ روم گئے تھے, ملک روم, وہاں کا بادشاہ عیسائی تھا, عیسائی بادشاہ ہے, اور اس کے دربار میں ابو سفیان کیا شکایتیں لے کر گئے تھے اس وقت مکہ کے صحابہ اور حضور کے خلاف. بہت سارے سوالات, وہ وہاں کا عظیم الروم جس کو کہتے ہیں اس نے پوچھتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. ابو سفیان کو سوال کرتا تھا, پہلے جس محمد کی تم برائی کر رہے ہو پہلے مجھے کچھ سوالوں کے جواب دے دو, پہلے یہ بتاؤ کیا وہ بادشاہوں کے خاندان میں ہے یا اپنے علاقے کے سب سے شریف خاندان میں؟ ابو سفیان کہتے میں چاہتا تو جھوٹ بولتا, لیکن وہاں صحابہ بھی تھے, سب لوگ کہتے کہ جھوٹا آدمی ہے اور میں جھوٹا ہونا پسند نہیں کرتا تھا. کافر اس وقت کفار مکہ میں سے کہا کہ نہیں وہ بادشاہوں کے خاندان میں تو نہیں, لیکن مکہ کے سب سے شریف خاندان قریش میں. پھر بادشاہ نے پوچھا ان کے ماننے والے غریب ہیں کہ امیر ہیں؟ تو ابو سفیان نے کہا ان کے ماننے والے غریب ہیں. پھر اس نے پوچھا ان کے ساتھ جو جنگیں ہوتی ہیں کبھی شکست کبھی فتح ایسا ہے؟ تو سفیان نے کہا ہاں کبھی شکست کبھی جیت. تقریباً 16-17 سوالات اس عظیم الروم بادشاہ نے, جو عیسائی تھا, اس نے کیا. اور اس کے بعد ابو سفیان سے وہ بادشاہ کہتا ہے جتنے میں نے سوالات کیے یہ سب پرانی کتابوں میں آخری نبی کی علامتیں بیان کی گئی, اور جو میں نے سوال کیا سب تو نے جواب دیا, یقیناً وہ آخری نبی ہے. ابو سفیان کہتے ہیں کہ میں تو گھبرا گیا, میں تو ان کو ڈیمیج کرنے آیا تھا, میں تو اس بادشاہ کے پاس عظیم الروم ہرقل کے پاس میں یہ کہنے آیا تھا کہ وہ سب سے برے لوگ ہیں اور وہاں مکہ میں فساد مچائے, لیکن اس کی تو بات ہی الگ. اب ابو سفیان کہتے ہیں کہ میرے پاس ایک اور آخری حربہ تھا, ایک آخری ہتھیار تھا
کہ ان لوگوں کو میں کہوں اچھا سنو، جتنی علامتیں تم نے سنی وہ الگ بات ہے، ایک ایسا میں قصہ سناتا ہوں جس کے بعد تم ہنس پڑو گے۔ کہا کہ کیا قصہ ہے؟ کہا اسی محمد کا قصہ ہے، وہ ایسا قصہ سناتا ہے جس سے عقلیں ہنسنے لگ جاتی ہیں۔ کہا سنا دو کیا قصہ ہے؟ تو ابو سفیان سنانے لگے۔ وہ کہتے ہیں محمد ایک رات وہ حرم میں سوئے ہوئے تھے اور کوئی فرشتہ آیا اور انہیں اٹھا کر لے گیا، اور وہاں سے وہ بیت المقدس گئے براق کی سواری لے کر، اور وہاں پر جا کر انہوں نے سواری کو باندھ دیا اور بیت المقدس میں جا کر امامت کی۔ پھر آسمان وہ سب سنانے لگے اور پھر اسی وقت دربار میں بیٹھا ہوا 90 سال کا ایک عیسائی پادری، جس کے لیے بادشاہ بھی جھک جاتا تھا، 90 سال کا پادری تھا، وہ وہاں محفل میں بیٹھا ہوا تھا۔ صاحب تو دیکھنے آئے تھے کہ عرب والے کیا نئی خبر لے کر آئے۔ جیسے ہی محفل میں ابو سفیان کے واقعہ اس لیے سنا رہے تھے کہ ان کو لگ جائے کہ جھوٹا قصہ، کتنا بڑا گڑا ہوا قصہ ہے، وہ پادری کھڑا ہو گیا۔ اچھا یہ بتاؤ یہ تاریخ کیا تھی، یہ تاریخ کیا تھی؟ تو ابو سفیان نے کہا وہ 27 رجب کی تاریخ تھی۔ کہا بادشاہ میرے پاس ایک اور قصہ ہے، میں سنانا چاہتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا کیا ہے؟ کہا اس کو اب اتنا قصہ روک دو۔ ابو سفیان نے سنایا۔ کہا میں بیت المقدس کی خدمت پر مامور پادری ہوں، میں بیت المقدس کا صفائی بھی کرمچاری اور وہاں کے امامت اور دیگر ذمہ داریوں کا متولی ہوں، لیکن جو تاریخ ابو سفیان بتا رہا ہے اس تاریخ کو رات کو میں بیت المقدس کے سارے دروازے بند کرتا ہوں، میں بند کرتا ہوں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں ایک رات ایسی آئی تھی اور وہ 27ویں رات ہی تھی شب یہ رجب کی، کہ میں بیت المقدس کا سب سے بڑا دروازہ بند کرنے گیا، کسی طاقت کو لگائے وہ بند ہی نہیں ہوتا تھا، بند ہی نہیں ہوتا تھا۔ یہاں تک کہ میں اکیلا نہیں، پھر لوگوں کو بلایا، سب کو بلایا، آؤ دروازہ بند کریں، کیونکہ وہ کعبہ تھا اس زمانے کا، سارے لوگ اس کی طرف، بیت المقدس مرکز اور قبلہ ہے، لوگ اس کی طرف منہ کر نماز پڑھتے، عبادت کرتے۔ سب کو بلایا گیا، سبوں نے طاقت لگا دی، دروازے کو نہ ہلنا تھا نہ ہلا۔ وہ پادری کہتا ہے ایسی سخت بات اور تعجب کی بات اس سے پہلے میں دیکھا ہی نہیں۔ تو دروازہ بند نہیں ہوا تو رات کو ہم سب نے یہ مشورہ کیا چلو اب تھک گئے سو جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کل سب بیٹھ کر کے بڑے بڑے علماء کو بلائیں گے اور کیا ہوگا اس پر۔ وہ کہتا ہے وہ عالم تھا اس زمانے کا، 90 سال کی عمر ہو گئی، کہا میں جا کر سو گیا، سب چلے گئے سو گئے۔ صبح جب ہم اٹھ کر کے آئے تو دروازے کو ہلکا ہلانے سے ہی بند ہو گیا، دروازے کو صرف ہاتھ ہی لگایا تو بند ہو گیا۔ میں نے دیکھا یہ ماجرا کیا ہے، یہ ماجرا کیا، رات کو پوری طاقتوں سے بند نہیں ہوا، میں نے دیکھا کچھ الگ مسئلہ ہے۔ تو کہتا ہے اندر قدم رکھا تو بھینی بھینی خوشبو بھی آ رہی تھی، ماحول بدلا بدلا لگ رہا تھا۔ اور اس کے بعد میں نے نظر باہر ڈالی تو دیکھا پتھر میں سوراخ ہے، اور ایسا سوراخ ہے جیسے کسی گھوڑے کی رسی باندھی ہوئی ہے، رسی کا ٹکڑا ٹوٹا ہوا وہاں پر لگا ہوا ہے۔ میں نے دیکھا یہ تعجب کی بات کیا ہے، سارے علماء کو بلا کر پوچھا، سب اس گتھی کو سلجھانے سے رہ گئے، ہم عاجز تھے، اس وقت سے گتھی سلجھ نہیں رہی تھی۔ ابو سفیان تمہارا شکریہ وہ گتھی بھی سلجھا دی۔ اللہ اکبر۔ ابو سفیان منہ لٹکا کہا میں تو یہ قصہ اس لیے سنا رہا تھا کہ میں کہہ دوں کہ سب سے جھوٹا قصہ ہے۔ یہ پادری کیسا ہے کہ کہتا یہی سب سے سچا قصہ ہے، یہی سب سے سچا قصہ ہے۔ کہا یقیناً تم جو کہہ رہے ہو ایسا ہوا ہوگا، اس لیے کہ وہ دروازہ جو کھلا تھا وہ کسی اور کے لیے نہیں، محمد رسول اللہ کے لیے۔ خود میرے آقا نے، میں نے معراج کا واقعہ شروع کرتے ہی بتایا تھا، حضور نے خود فرمایا جب میں بیت المقدس گیا تھا تو دروازہ کھلا ہوا تھا۔ وہ پادری کہتا ہے اس رات دروازہ کھلا ہی رہ گیا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جتنی باتیں بتائی منو عن تھی، اب جسے ماننا ہے مانے، جسے نہ ماننا ہے نہ مانے، لیکن اب میں چند ہی باتوں کے ساتھ اب اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں۔ یہ وقت گزرتا جائے گا اور معراج کا واقعہ ختم نہیں ہوگا۔ اب آپ سوچیں واقعہ سنانے کے لیے راتیں ناکافی، لیکن میرے مصطفیٰ کے لیے سفر کتنا چھوٹا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے یہی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا کہ اعلیٰ حضرت بیٹھے ہوئے تھے، ایک صاحب محسن کاکوروی صاحب ایک قصیدہ لکھ کر کے لائے اور کہا کہ میں معراج کا قصیدہ لکھ کر کے لایا، اس میں گنگا جل کاشی متھرا کا ذکر تھا۔ تشبیہ دینے کے لیے شاعر کرتے ہیں، کبھی جو ہے محبوب کو لیلا کہتے ہیں، کبھی اپنے حبیب کو مجنو کہتے ہیں، سب لیلا مجنو ہوتے نہیں لیکن نام دیے جاتے ہیں شاعری میں۔ کبھی جو ہے شراب کا ذکر ہوتا ہے، میں کا ذکر ہوتا ہے، حقیقی یہ دھتورا شراب نہیں ہوتی لیکن شاعر استعارہ کے طور پر لیتے ہیں۔ اسی طرح وہ کاکوروی صاحب گنگا جل متھرا کاشی سے تشبیہ دیتے ہوئے کہا سفر معراج کا۔ اعلیٰ حضرت اس وقت سو رہے تھے، ظہر کی نماز پڑھ کر آئے
काकोरवी साहब कहा कि मौलाना अहमद रजा साहब एक कसीदा लिख करके लाए हूं। कहा सुनाइए। उन्होंने 2 शेर ही सुनाए थे। आला हजरत ने कहा रुकिए, अभी 2 ही शेर सुनाए थे, बाद में असर के बाद सुन लेंगे, असर के बाद सुन लेंगे। आला हजरत आला ईमान वाले। आला हजरत जब हुजूर को किसी बात से तशबीह भी देते थे ना, तो वो बड़े आला किस्म से। किसी ने कहा, आला हजरत ने लिखा है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कपड़े मैले हो गए थे, यानी गर्द गुबार लगती है तो क्या कहते मैले हो गए। आला हजरत ने फरमाया खबरदार, खबरदार, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कपड़ों को मैला ना कहें, वो मैले नहीं होते। फिर जो चीज धूल गुबार लगती मैला ही तो कहेंगे, क्या कहेंगे। अदब सीखो बरेली वाले से। आला हजरत फरमाते ये क्यों नहीं कह सकते कि मिट्टी गर्दो गुबार ने मेरे मुस्तफा के दामन को चूम लिया, मिट्टी चूम रही थी, ये क्यों नहीं कह सकते। नजर वही ऐनक की बात है, तुम जैसा देखोगे वैसी चीजें आएंगी। तो काकोरवी साहब ने कसीदे के 2 शेर ही सुनाए थे। आला हजरत ने कहा रुकिए, काशी गंगा जल बाद में सुनेंगे। असर की नमाज का वक्त हुआ, आला हजरत सुन्नत पढ़ने के लिए गए। सुन्नत और फर्ज के बीच में वक्त कितना होता है। सुन्नत और फर्ज के बीच में जो वक्त था जमात का, उसी में बैठ करके आला हजरत कसीदे मेराज खुद ही लिखने लग गए, हुजूर का सफर मेराज लिखने लग गए। अब सुनो, 1 शेर, 2 शेर, 3 शेर। असर की जमात से पहले पहले आला हजरत ने पूरे सफर मेराज के 168 अशार लिख दिए, 168 कसीदे मेराज पूरा लिख दिया। और उसके बाद नमाज पढ़ा करके आए। काकोरवी साहब ने कहा आपने कहा था हमारा कसीदा सुनने। आला हजरत ने कहा पहले हमारा सुन लीजिए, पहले हमारा सुन लीजिए। हमने क्या कहा, कहा आप सुनाइए। तो आला हजरत अर्ज करने लगे, वो सरवरे किश्वरे रिसालत जो अर्श पर जलवगर हुए थे, नए निराले तरफ के सामा अरब के मेहमान के लिए थे। वहां फलक पर यहाँ जमीन पर मची थी शादी, रची थी धूमें, यहाँ से अनवार उठते आते, वहां से नफहात हंसते आते। आला हजरत फिर आगे फरमाते, उतार कर उनके रुख का सदका वो नूर का बट रहा था बाड़ा, कि चांद सूरज उछल उछल कर जबी की खैरात मांगते थे, कि चांद सूरज उछल उछल कर जबी की खैरात मांगते थे। और तारों की तरफ आज देखते ना आसमान के, आला हज़रत से पूछो क्या कहते, ये तारे क्या हैं। वही तो अब तक छलक रहा है, वही तो जोबन टपक रहा है। हाँ, वही तो अब तक छलक रहा है, वही तो जोबन टपक रहा है। नहाने में जो गिरा था पानी कटोरे तारों ने भर लिए थे, नहाने में जो गिरा था पानी कटोरे तारों ने भर लिए थे। बचा जो तलवों का उनके धोवन, बना वो जन्नत का रंग रोगन। बचा जो तलवों का उनका धोवन, बना वो जन्नत का रंग रोगन। जिन्होंने दूल्हा की पाई उतरन वो फूल गुलजार नूर के थे। नमाज अक्सा में था यही सिर, अया हो माने अव्वल आखिर, कि सफ बस्ता पीछे हैं हाजिर, जो सल्तनत आगे कर गए थे। जियाएं कुछ अर्श पर आए कि सारी कंदीलें झलमलाएं। हुजूर खुर्शीद क्या चमकते, चिराग मुंह अपना देखते थे। तबारक अल्लाह शान तेरी, तुझी को ज़ेबा है बेनियाजी। तबारक अल्लाह शान तेरी, तुझी को ज़ेबा है बेनियाजी। और आला हज़रत फरमाते हैं, तबारक अल्लाह शान तेरी, तुझी को ज़ेबा है बेनियाजी। कहीं वो जोशे लंतरानी, कहीं तकाज़े विसाल के थे। खिरत से कह दो कि सर झुका ले, खिरत से कह दो कि सर झुका ले, यहां पड़े हैं जिहद को लाले। हाँ, किसे बताएं किधर गए थे, किसे बताएं कहां गए थे। आला हज़रत फरमाते वही अब पूरे मेराज का वाकया अगर एक शेर में सुनना है, एक शेर में सुनना है, झूम जाएंगे हम। जिनके जिनके एतराजात सब खत्म हो जाएंगे, सब खत्म हो जाए। तुझे एतराज है क्यों, पेट दर्द क्यों होता है। हुजूर का नाम लेने पर हुजूर गए थे, जबकि मौला कह रहा मैं बुलाया था। सुभान अल्लाजी असरा, वो पाक है वो जात जिसने अपने महबूब को सफर कराया। जो मौला कुन से पूरी कायनात को पैदा किया, कभी ये नहीं पूछे कि कुन से पूरी जमीन कैसे आ गई, कुन से पूरा आसमान कैसे आ गया। तो फिर तुम क्या रब ताला की बारगाह में ये एतराज करोगे कि मौला तू एक आन में अपने महबूब को कैसे बुलाया, कैसे लाया। मेरे अजीजों, यहां सारे एतराजात खत्म हो जाएंगे। आला हज़रत अपने कसीदे में फरमाते हैं, रसूल की हकीकत जानना हो, सुनो, वही है अव्वल, वही है आखिर, वही है जाहिर, वही है बातिन। वही है अव्वल, वही है आखिर, वही है बातिन, वही है जाहिर। उसी के जलवे उसी से मिलने, उसी से उसकी तरफ गए थे। उसी के जलवे, नारे रिसालत, सलमान साहब। मेरे अजीजों, उसी के जलवे उसी से मिलने, उसी से उसकी तरफ गए थे। आखिर में आला हज़रत फरमाते हैं, नबी रहमत शफी उम्मत
नबी रहमत शफी उम्मत रजा पे लिल्लाह हो इनायत, उसे भी उन खिलवतों से हिस्सा जो खास रहमत के वहां बटे थे, जो खास रहमत के वहां बटे थे। 168 अशार आला हजरत ने सुनाए। फिर कहा मोहसिन काकोरवी साहब से, उन्होंने कहा अब इसके बाद क्या सुनाना है, अब इसके बाद क्या सुनाना है, अब गंगा जल कहां से लाएं। जो तशबीहात आला हजरत ने अपने हबीब के लिए पेश की है, मुहद्दिस आज़म हिंद कछोचवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, लखनऊ के अदीबों में मैं ये कसीदा पढ़ा था। कौन कह रहे हैं? मुहद्दिस आज़म हिंद कछोचवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, बड़े बड़े अदीब शायर बैठे हुए थे लखनऊ के, उनके बीच में आला हजरत का मैंने कसीदा पढ़ा, सब दम बखुद रह गए। और उसके बाद मैंने पूछा इस कसीदे की जुबान के बारे में क्या कहते हो? लखनऊ वालों ने एक ही बात कहा, ये तो रजा की जुबान कौसर और तस्नीम से धुली हुई लगती है, कौसर और तस्नीम से धुली हुई लगती है। अजीजान गिरामी वक़ार, अब यहाँ ये भी है कि उतने मुख्तसर वक्त में नमाज असर की सुन्नतों से फर्ज के बीच में ये कसीदा मेराज का पूरा होना, ये भी मेरे आका के मौजिज़ों में से एक मौजिज़ा है, मौजिज़ों में से एक मौजिज़ा है।